بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خداوند کریم کی ذات سے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور آپ کی خیریت مطلوب چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، یسٹرڈے کی کلاس میں نے آپ کو اسائن کی ایک ورک شیٹ جو کہ پارشل ورک شیٹ تھی، اور آپ کو اسائن کیا ایک کوشچن۔ ورک شیٹ میں ٹوٹل نہیں کرنا تھا، بٹ اسٹل اگر آپ ٹوٹل کر چکے ہیں تو اسے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے ورک شیٹ میں سب اکاؤنٹ لکھنے تھے اور ایڈجسٹمنٹ والے اکاؤنٹ بھی لکھنے تھے۔ میں ورک شیٹ کا کیونکہ ٹوٹل نہیں چیک کر سکوں گا، نہ ٹوٹل کرنے کو کہا ہے، تو بس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کے بعد لکھے ہوئے اکاؤنٹ آپ آن لائن والے شارٹ فارم میں لکھ کے بھیجیں گے، اور فزیکل والے مجھے آرام آرام سے بتائیں گے میرے پوچھنے پر۔ الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس آخری اکاؤنٹ تھا، یہ کوشچن نمبر 12 ہے if I am not wrong۔ کوشچن نمبر 12۔ یہ کوشچن نمبر 12 ہے، اور آپ نے بیڈ ڈیٹس کے ایڈجسٹمنٹ تو میں لکھ چکا ہوں نا، بیڈ ڈیٹ ایکسپینس ڈیبٹ، الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کریڈٹ۔ تو اب اس کے بعد آپ نے کوشچن نمبر 12 میں نیکسٹ اکاؤنٹ الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کے بعد کیا لکھا ہے؟ سب نے یہ لکھا ہے، سیلریز۔ شکریہ، آپ نے شارٹ فارم میں مجھے لکھ کے بھیجا۔ پیارے بچوں، میں نے بولا بھی شارٹ فارم میں لکھ کے بھیج دیں، آپ ٹائپنگ میں دیر نہ لگائیں، مجھے صرف اکاؤنٹ کا نام شارٹ فارم میں بھی لکھ کے بھیجیں گے، میں سمجھ جاؤں گا۔ سیلریز پیبل کی اماؤنٹ کون سے کالم میں لکھی؟ مین کالم کا نام بتائیں، مین کالم کا نام بتائیں ابھی فوراً، ابھی، یعنی سیلریز پیبل لکھنے کے بعد اس کے اماؤنٹ کو پہلے کون سے کالم میں پلیس کیا؟ مین کالم، ایڈجسٹمنٹ۔ ایڈجسٹمنٹ کے کون سے کالم میں؟ کریڈٹ سائٹ۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ آگے کہاں موو ہوا ہے وہ بات کی بات، وہ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں بھی آیا ہوگا، اس کے بعد وہ بیلنس شیٹ میں بھی گیا ہوگا، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اس کے بعد پھر اگلا اکاؤنٹ کون سا لکھا؟ پری پیڈ رینٹ، اور پری پیڈ رینٹ کی اماؤنٹ آپ نے ایڈجسٹمنٹ کے کون سے کالم میں لکھی؟ ڈیبٹ کالم میں۔ اماؤنٹ کتنی ہے؟ 100 روپیز، ایسا ہی ہے؟ اوکے، تو بس اس کے علاوہ مجھے اس میں کچھ چیک نہیں کرنا۔ اب ہم آگئے جناب علی کوشچن نمبر 3 پر۔ ایڈجسٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے بنائی ہوئی ہیں الحمدللہ، کلاس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ بنا چکے ہیں، لکھ کر آئے ہوئے ہیں، اور میں اب 1 بائی 1 ایڈجسٹمنٹ کو ویریفائی کروانے کا عمل شروع کر رہا ہوں۔ میرے مطابق سب سے پہلی ایڈجسٹمنٹ ضروری نہیں کہ کمیشن ریسیویبل والی بنائی جائے، آپ کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ساری ایڈجسٹمنٹ بنتی تو، جملہ کمپلیٹ نہیں کیا آپ نے، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی زور سے بولیں، نہیں بول رہے ہیں آپ، بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کون بول رہا ہے آپ دونوں میں سے؟ آپ بول رہے ہیں، اوکے۔ ایڈجسٹمنٹ بنتی تو ہمیشہ ایئر اینڈ پر ہیں، تو وہ نمبر 1 2 3 4 کرنے سے کوئی فرق، کیونکہ بنتی ساری ایک ہی ڈیٹ پر ہیں۔ تو اگر آپ نے پہلی ایڈجسٹمنٹ کوئی اور بنائی ہے تو مجھے ذرہ برابر اعتراض نہیں۔ اوکے، پہلی ایڈجسٹمنٹ کمیشن ریسیویبل ڈیبٹ اور کمیشن انکم، یہ تو کل ہی بول دی تھی میں نے الحمدللہ۔ کتنے روپے سے؟ کتنے روپے سے ترال صاحب؟ 850 سے، اوکے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کو آفس سپلائز کا اکاؤنٹ 600 سے 240 ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔
آپ کہتے ہیں آفس سپلائز کم ہو رہی ہیں، یقیناً ہم نے آفس سپلائز کو کر لیا استعمال، تو کیا ہو گیا ہمارا؟ اب ایکسپینس بھی نیچے ریکارڈ ہوا ہوا نظر آنا چاہیے، جا کے چیک کیا تو آفس سپلائز ایکسپینس واقعی نظر آیا، پہلے سے زیرو تھا، یقیناً ایڈجسٹمنٹ کے ڈیبٹ میں آیا ہوگا کتنا، اور وہی کاپی ہو گیا ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کے ڈیبٹ میں۔ اب جس بچے کو ورک شیٹ بنانی نہیں آتی بیچارے کو، جسے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا بلا ہے، وہ کیسے سمجھ رہا ہے یہ، وہی جانے اس ٹیکنالوجی کو، مجھے نہیں جاننا۔ اس کے بعد انٹری بنائی آفس سپلائز ایکسپینس ڈیبٹ، آفس سپلائز کریڈٹ، اور کیا 240 سے بنا دی، 600 سے بنا دی، بلکہ 360 روپیز سے بنائی۔ تو اب آپ کو، اب الحمدللہ اتنی چیزیں پڑھنے کے بعد اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ ہم نے اپنی آفس سپلائز کو ایڈجسٹ کیا تو وہ آٹومیٹیکلی رہ گئی کتنی رہ گئی؟ آپ سوال سن ہی نہیں رہے ہیں، بس الٹا سیدھا بول رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آفس سپلائز کو ایڈجسٹ کیا تو وہ رہ گئیں 240 کی، اس کا مطلب ہے ہم نے انہیں 360 سے ایکسپینس آؤٹ کیا، ایڈجسٹ کیا، تو ہمیں اس کا مطلب ہے جو رہ گئیں وہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت، ہمیں صرف وہ ریکارڈ کرنا ہے جنہیں ہم نے کر لیا۔ جب استعمال کی ہوئی ریکارڈ کریں گے تو آٹومیٹیکلی استعمال کی ہوئی ہماری موجودہ بیلنس کو کر دیں گی کم، اور خود بخود بیلنس اپڈیٹ ہو کے نظر آئے گا کتنا؟ 240۔ نہیں سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں پا رہے تو میں دوبارہ کہہ سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ بناتے ہوئے کچھ بچے پریشان ہوتے تھے کہ سر ایڈجسٹمنٹ کی اماؤنٹ سمجھ نہیں آتی، کون سی لکھنی ہے، یوز لکھنی ہے ان یوز لکھنی ہے؟ تو میں اس کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک بار کہ جب ہم ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے پاس پہلے سے لکھے ہوئے اکاؤنٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ہم 600 روپے کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اتنا ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کتنا نظر آنے لگے، تو کتنے سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے 360 سے ریکارڈ کرتے ہیں، 240 سے ریکارڈ نہیں کرتے۔ 240 سے ریکارڈ نہیں کرنا پڑتا، ہم 360 سے جب ایڈجسٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کا بیلنس رہ جاتا ہے 240، یعنی جتنا ہم چاہتے ہیں کہ نظر آئے اینڈ پر، ہمیں وہ لکھنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ ہم ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں اس اماؤنٹ سے جتنی سپلائز کو ہم نے کر لیا استعمال۔ اوکے، اس کے بعد آفس اکوپمنٹ کی کوئی ایڈجسٹمنٹ؟ ہاں بالکل، ابھی ہم نیچے آئیں گے نا اس کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آفس اکوپمنٹ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایڈجسٹمنٹ بنی نہیں ہے۔ اوکے جی، بہت شکریہ، آپ لوگ مجھے ایڈجسٹمنٹ لکھ کے بھیج رہے ہیں، لیکن ابھی میں سیکوینس سے چلوں گا نا۔ الاؤنس آفس اکوپمنٹ کے بعد الاؤنس فار ڈیپریسیشن کریڈٹ میں تھا 2420، اور اب کریڈٹ میں ہے 2530۔ اس کا مطلب ہے الاؤنس کے اکاؤنٹ میں ہوا ہے اضافہ، اور الاؤنس کا اکاؤنٹ بڑھتا ہے کیا ریکارڈ کرنے کی وجہ سے؟ ماسک کا، ہاں جی، کیا ریکارڈ کرنے کی وجہ سے؟ ڈیپریسیشن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا ڈیپریسیشن ریکارڈ کیا ہوگا؟ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہاں نظر بھی آ رہا ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس 110 روپے۔ اس کا مطلب ہے لازمی ہم نے ڈیپریسیشن ایکسپینس ایڈجسٹمنٹ میں بھی لکھا ہوگا، کس سائٹ پر؟ بولیے، ڈیبٹ سائٹ پر، جبھی تو ڈیپریسیشن ایکسپینس ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں بھی ڈیبٹ میں نظر آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جو لوگ آن لائن میں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں میرا، اور یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں میں شکر گزار ہوں ان کا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد اگلا اکاؤنٹ یعنی انٹری بن گئی ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبٹ، الاؤنس فار ڈیپریسیشن کریڈٹ 110 روپیز۔ اس کے بعد پیارے بچوں اگلا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، اکاؤنٹ پیبل نو چینج، سیلریز پیبل پہلے سے آپ کی طرح تھا زیرو، اور اب سیلریز پیبل نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے لائبلٹی میں ہوا ہے اضافہ، تو ہم نے یقیناً کیا بڑھایا ہوگا؟ ایکسپینس بڑھایا ہوگا، اور لائبلٹی تبھی بڑھی ہے۔ اب ایکسپینس پہلے سے کتنا تھا ہمیں اس سے غرض، کیونکہ جو پہلے سے تھا وہ آلریڈی بکس میں ریکارڈ ہوا ہے، اور ہم نے اور کتنے سے خرچے کو بڑھایا ہوگا؟ چیک کر لو آپ، سیلریز ایکسپینس دیکھ رہے ہو کتنے روپے تھا، بڑھ کر ہو گیا، تو کیا مجھے 6550 ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ آلریڈی ریکارڈڈ ہیں کتنے، میں صرف ریکارڈ کروں گا تو 550 سے میں نے ایکسپینس کو بڑھا دیا، کیا انٹری بنی؟ پھر بولیں گے ایک آواز میں،
सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, अमाउंट 550। उसके बाद वापस ऊपर आया, सैलरीज पेबल के बाद अगला अकाउंट नजर आ रहा है, बोलो क्या? अनअर्न कमीशन। बेटा किसी को समझ नहीं आया ना तो बेफिक्र होकर फौरन पूछना है आपने, नहीं पूछा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पहले बता रहा हूं। आप नहीं पूछेंगे तो फिर आपका नुकसान है। अनअर्न्ड कमीशन इज द अमाउंट विच यू हैव रिसीव बट नॉट येट अर्न। तो कितने रुपए आप ले चुके हैं? कितने रुपए आप ले चुके हैं और आप इसे समझ के बैठे हैं अपनी? हैं? अनअर्न्ड का मतलब है आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करके बैठे हैं, और यकीनन एडजस्टमेंट जो भी आई होगी अंग्रेजी में, उसमें लिखा हुआ होगा अनअर्न्ड कमीशन ईयर एंड पर 190 रुपीज रह गया। एज्यूम कर रहे हैं हम, शुक्र करें उसने एडजस्टिंग एंट्री बनाने को कहा है, उसने वो लाइन लिखने को नहीं कहा जो हम लिख पढ़कर एंट्री बनाते थे। वो भी तो हम सोच सकते हैं ना। वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कह रहा होगा अनअर्न्ड कमीशन एट ईयर एंड इज ₹190, या वो यूं भी कह सकता है कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कमीशन अर्न रुपीज कितना 200, डिफरेंस बताओ ना, कमीशन अर्न 210। तो हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब है हमने कमीशन कमा लिया। हम तो समझ रहे थे कमीशन हमने कमाया नहीं है, हम तो समझ रहे थे कमीशन है हमारी, और अब लाइबिलिटी को करेंगे कम, और लाइबिलिटी कम हो तो हमेशा कहाँ आती है? तो इसका मतलब है ये 400 कम होके 190 रह गया, इसका मतलब है अनअर्न्ड लाजमी एडजस्टमेंट में कहां आया होगा? तो आप सब लोगों ने एंट्री बनाई और डेबिट में क्या लिखा? अनअर्न्ड कमीशन डेबिट। प्यारे भाई अगर समझ में नहीं आ रहा तो फायदा नहीं है, समझ में आ रहा है और फिर करेक्शन करोगे तो वो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप बस काम कर रहे हो और पता नहीं है क्यों कर रहे हो, फिर बिल्कुल भी फायदा नहीं है, आपके यहाँ आने का भी फायदा नहीं होगा। तो बताएं क्या आपको सेकंड एडजस्टमेंट समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? कुछ बच्चे अनअर्न्ड कमीशन को क्रेडिट करके बैठे हुए एडजस्टमेंट में। अगर किया हुआ है तो अपने आप से सवाल करें, अगर किया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि अनअर्न्ड कमीशन अगर आप एडजस्टमेंट में और क्रेडिट कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप 10 रुपए से और क्रेडिट कर दें तो 400 ऑलरेडी क्रेडिट, 10 रुपए और क्रेडिट हुआ तो वो तो कितना बन जाएगा? और यहां पे क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आता साला। 10 रुपए की मिसाल तो वो भी समझ में नहीं आती, करोड़ों की बातें भी समझ में नहीं आती। समझ क्या आता है? बात ध्यान से सुने, यहां क्या लिखा हुआ है? क्या है ये? मैं कह रहा हूं अगर एडजस्टमेंट के क्रेडिट में 10 रुपए आए बिल फर्ज फर्ज करें, कितने रुपए आए? तो ये कौन सी साइड है? वो भी कौन सी साइड है? क्या होगा? तो प्लस होके कितना बन जाएगा? जबकि यहां पे कितना लिखा है? इसका मतलब है एडजस्टमेंट में ये क्रेडिट हुआ, लाजमी डेबिट हुआ है। ये मैं उनको समझा रहा हूं जो अनअर्न्ड कमीशन को क्रेडिट में लिख के बैठे हुए। ये मैं आपको पर्सनली नहीं समझा रहा, अगर आपकी तरफ देख रहा हूं तो ये मत समझे कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। वो बच्चा जो अनअर्न्ड कमीशन अपने पास क्रेडिट में लिख के बैठा है, मेरा तो उससे ये सवाल है कि अगर मैं अनअर्न्ड कमीशन को 10 रुपए से भी क्रेडिट करूंगा तो अनअर्न्ड कमीशन तो और, जबकि मुझे अनअर्न्ड कमीशन को करना है कम। कम करना है, इतना कम करना है कि वो रह जाए 190। तो कितना कम करूं? तो आप सब लोगों ने क्या एंट्री बनाई? एक आवाज, वॉइस बोलेंगे सिर्फ। बहुत शुक्रिया। अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जिसे समझ में नहीं आ रहा, जो गलत एंट्री बनाकर बैठा है, मुझे जाहिर सी बात है ऑनलाइन में जो हमारे पास एक गैप है, जो एक फ्लॉ है, वो तो रहेगा ना, वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जो मुझे क्लास में नजर आ रहे हैं मैं उन्हें असिस्ट कर रहा हूँ। जी बेटा बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्यों हम मुश्किल में डालें जिंदगी? हमने किसी एडजस्टमेंट को कंपाउंड बनाया ही नहीं सिवाय डेप्रिसिएशन के। सही है, याद है ना ये बात? मैं डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट भी अलग ही बनवाता था आपको। हालांकि डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट हम कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मिला के लिख सकते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को मिलाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्नीचर का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलग, बिल्डिंग का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलग। नहीं समझ आया? याद आई बात या नहीं आई? तो कोशिश करें कंपाउंड ना बनाए, जिंदगी को आसान बनाए।
ٹھیک ہے، آپ بنا رہی ہیں تو مجھے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں، لیکن پوری کلاس سے بات کر رہا ہوں نا میں. اگر میں صرف آپ سے بات کروں اور آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ بنا سکتی ہیں، آپ کے پاس الحمدللہ اتنا دماغ ہے کہ آپ کمپاؤنڈ انٹری بنا سکتی ہیں، آپ بنا لیجئے. لیکن میں پوری کلاس کو مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ سنگل یعنی پہلے آپ ایک انٹری بنانے پہ کمانڈ حاصل کریں. جب مجھے لگے گا کہ اب آپ چیمپئن ہو چکے ہیں تو پھر میں آپ کو الاؤ کروں گا، پوری کلاس کو کہہ دوں گا کمپاؤنڈ بنا لیں. آگے بڑھتے ہیں. تو جناب علی اب ہمارے پاس اگلا نام ہے کیپٹل. کیپٹل نو چینج، ڈرائنگ نو چینج، کمیشن انکم آلریڈی ریکنسائلڈ، سیلریز ایکسپینس آلریڈی ریکنسائلڈ، رینٹ ایکسپینس 1500 سے 1500 ہی ہے، نو چینج. آفس سپلائز ایکسپینس پہلے 0 تھا، اب ہو گیا ہے 360. اس کا مطلب ہے آفس سپلائز ایکسپینس بڑا ہے اور یہ آلریڈی ہم لکھ چکے ہیں. اور اسی طرح ڈیپریسیشن ایکسپینس بھی ہم آلریڈی لکھ چکے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو ایڈجسٹمنٹ اللہ کے حکم سے سمجھ آ گئی ہیں. بتائیے ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں بتانے کے لیے. کوئی پرابلم نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ کلیئر ہے، ورک شیٹ کلیئر ہے. اوکے، ایڈجسٹمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی، ورک شیٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی. اور ورک شیٹ ہم نے سروس بزنس کی بھی بنائی، ایک یا دو، ایک بنائی. اور ٹریڈنگ بزنس کی ہم نے 3-4 بنائی کم از کم. اور ٹریڈنگ بزنس میں ہم نے ایسی ورک شیٹ بھی بنائی جس میں کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی ہم نے سوال میں دیکھا. اور جب کاسٹ آف گڈ سولڈ دیا ہوا ہو تو ہم نے آپ کو سمجھایا، رٹوایا نہیں، سمجھایا کہ جب کاسٹ آف گڈ سولڈ دی ہوئی ہوتی ہے تو پھر پرچیزز اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، اوپننگ انوینٹری اس کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، اور مرچنڈائز انوینٹری اینڈنگ بھی اس کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ٹرائل بیلنس میں پرچیزز تو نظر نہیں آتا، اوپننگ انوینٹری تو نظر، لیکن اینڈنگ انوینٹری دے دیتا ہے کمبخت دوبارہ. کیونکہ اینڈنگ انوینٹری کے بیہیویئر ہیں دو، ایک انکم کے طور پر اور دوسرا ایسٹ کے طور پر. انکم ہونے کے ناطے وہ آلریڈی کاسٹ آف گڈ سولڈ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکی ہے تو ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی. اور ایسڈ ہونے کے بیہیویئر سے ہم اسے اٹھا کے بیلنس شیٹ میں لکھتے ہیں. الحمدللہ ورک شیٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں اور اس فیز کا نام ہے کلوزنگ انٹریز. اس کوشچن کی نہیں، میرا خیال انف ہے. اگر آپ بنانا چاہیں تو پھر اس کی مت بنائیں، آپ ٹریڈنگ بزنس کی بنا لیں کوئی اور. اگر آپ چاہتے ہیں پریکٹس کے لیے میں آپ کو ایک آدھ سوال ایسے ہی اسائن کر دوں، بتا دوں، کسی کو چیک نہیں کر رہا وہ، آپ انڈیویجولی مجھے چیک کروانا چاہیں کروا دیجیے گا. بریک میں آؤں جیسے میں 5 منٹ میں آپ مجھے دکھا دیں، جب آپ کا کوئی فری یونٹ ہو، لائبریری ہو، آپ مجھے اپروچ کر لیں. ہاں لائبریری نہیں ملتی. اصل میں نا کامرس کے سارے ٹیچرز الحمدللہ بہت سنسیئر ہیں. یہ میں بڑائی والی بات نہیں کر رہا، بڑائی تو اللہ کی ذات کی ہے ساری. کامرس کے ٹیچر بہت کم چھٹی کرتے ہیں، اور اگر چھٹی ہوتی بھی ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی دوسرا ٹیچر آ کے اکوموڈیٹ کر دیتا ہے، فکسچر لگ جاتا ہے نا. بہرحال اب اگر کبھی فکسچر لگے تو آپ ٹیچر سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر ہماری لائبریری نہیں ہوئی، ایک دفعہ ہمیں بھی لائبریری لے جائیں. صحیح ہے. اگر میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا فکسچر لگا اور مجھے لگا کہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو لائبریری کی سیر کرا دوں گا. یا اصل میں نا وہ پابندیاں ہیں نا کووڈ کی وجہ سے، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پی ٹی کے لیے لے جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی چلو آؤ آج باہر کھیلتے ہیں چل کے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی آج کل یہ سب معاملات بند ہیں، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے علی محمد لائبریری دکھا دیں گے بیٹا اب آپ لوگ آئیں گے تو. اچھا جی آئیے اب بات کا آغاز کروں آپ سے، نئی بات کا آغاز. الحمدللہ آپ کی بہترین پریکٹس اور کمانڈ بن چکی ہے اس بات پر کہ آپ انکم اسٹیٹمنٹ میں کون سی طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں.
سب سے پہلے ریونیوز. بس تو پراپر طریقے سے بات کریں نا پھر. ریونیو کانٹرا ریونیو ایکسپینس اور کانٹرا ایکسپینس. بہت شکریہ. یہ آخر میں کیوں دوبارہ بلوا رہا ہوں آپ سے, کیونکہ جو میں اب کام کرنے جا رہا ہوں نا اگلا, وہ کام اسی سے ریلیٹ کرتا ہے جو میں اب کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی میرا بیٹا, سوری, تھوڑی سی ڈیسک آپ پیچھے کریں, اور آپ بھی تلال تھوڑی سی پیچھے کریں ڈیسک. بس بس تھوڑی سی پیچھے کر لیں ڈیسک. بس جزاک اللہ. اچھا جی, تو میرے پیارے بچوں, ہم جو کام کا آغاز کرنے والے ہیں, اٹینڈنس مارک کر دیجیے گا آن لائن اسٹوڈنٹس اپنی پلیز. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اچھا, میں ایک کوشچن بتا دوں آپ کے بھرپور اصرار پر کہ اچھا ہے جو لوگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کی اور اچھی کمانڈ بن جائے. آپ لوگوں میں سے بک میں کوشچن اگر آپ نے ڈھونڈے ہو, کاسٹ آف گڈ سولڈ والا کوئی کوشچن ہے بک میں؟ چیک ہی نہیں کیا ہوگا کسی نے. پکا کاسٹ آف گڈ سولڈ کسی کوشچن میں ہے؟ کوشچن 1 میں کاسٹ آف گڈ سولڈ. یہ 2 ہے میرے پاس, 1 میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. اچھا دکھانا 1. اوکے, تو اس میں جو مرچنڈائز انوینٹری دی ہوئی ہوگی لازمی سی بات ہے وہ اینڈنگ دی ہوئی ہوگی. صحیح ہے. چلیں کوشچن 1 بھی بہت آسان ہے. مطلب جب آپ بالکل فارغ ہوں اور آپ کا دل چاہے پریکٹس کرنے کے لیے تو کوشچن 1 کی ورک شیٹ آپ بنا سکتے ہیں, اور وہ اتنی آسان ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہے. سیدھے سیدھے اکاؤنٹ کے نام لکھیں گے, ان کو ڈائریکٹ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں لکھیں گے. یہ ورک شیٹ جو بنے گی یہ 6 کالم ہوگی. کتنے کالم ہوگی؟ 6 کالم. ایڈجسٹمنٹ ہے ہی نہیں, ٹرائل بیلنس بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس دیا ہوا ہے آپ کو. کیا دیا ہوا ہے؟ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس. کیونکہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جو ٹرائل بیلنس کوشچن 1 میں یہاں نہیں ہے. کوشچن 1 آپ کے سامنے ہے, بک میں ہوتا ہے یہ عام طور پہ. کوشچن 1 میں جو ٹرائل بیلنس دیا ہوا ہے وہ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس ہے. آپ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس بناؤ اور انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ میں چیزوں کو پلیس کر دو پراپرلی. یہ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کل کریں پرسوں کریں, میری طرف سے یہ ہوم ورک نہیں ہے. کوئی اپنے طور پہ پریکٹس کے لیے کرنا چاہے تو ضرور کرے. ایک سوال یہ بتا دیا اور ایک سوال اور بتا رہا ہوں تاکہ مجھے اصل میں ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے, آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی. آپ کو لگتا ہوگا آپ کی کمانڈ بن گئی ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ بھی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے تھوڑی اور. لیکن اب میرے اینڈ سے کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میرے پاس بتانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نئے ٹاپک پہ جاؤں گا. لیکن آپ کو پریکٹس کے لیے فردر میں اسائن کر رہا ہوں کام, اگر آپ کرنا چاہیں تو. کوشچن نمبر بتاتا ہوں جناب. کوشچن نمبر 6 کی ورک شیٹ ہو چکی ہے, مجھے یاد پڑتا ہے. 9 نہیں. کوشچن نمبر یہ کون سا کوشچن ہے؟ یاسین برادرز. اس کی ورک شیٹ بھی بنا لی. کوشچن 10, کوشچن 12 کی بھی بنا لی. کوشچن 16, یہ بتاؤ کوشچن 16, سوری کوشچن 16 کیا ہوا ہے؟ کوشچن 16 کی ورک شیٹ نہیں کی نا ہم نے؟ جی آئیے پلیز. کوشچن نمبر 16 پریکٹس والا کام جو ہے بیٹا وہ ہے, ایک تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو, چھوٹے سے بچے ہو تم, دماغ حاضر نہیں ہوتا تمہارا. جس طرح تم آئے تھے مجھے اسی وقت اندازہ ہو رہا تھا. اس کو پیچھے کرو ڈیسک کو اپنی. مشہور دماغ کو حاضر رکھا کرو, سمجھ آئی؟
تم بہت غائب دماغ ہو گئے ہو جب سے تم فزیکل سیٹ اپ میں آئے ہو. مذاق جو ہے نا ایک حد تک پسند ہے مجھے. سوری کا مطلب بھی یاد رکھو کیا ہے. سوری بولنا بہت اچھا سکھایا انگریزوں نے آپ کو. جی اکثر کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ضروری تو نہیں، کیا مطلب؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے. یہ کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے. کوشچن نمبر 16. کوشچن نمبر 16 میں اگر آپ پریکٹس کے لیے اسے پرفارم کر لیں تو اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے. اوکے جی. تو کوشچن 16 جب آپ کریں گھر پہ پرفارم اس کی ورک شیٹ بنائیں تو آپ کیش، سپلائز، اکاؤنٹ ریسیویبل، الاؤنس فار بینڈ، مرچنڈائز انوینٹری، پری پیڈ، وداؤٹ شارٹنگ آپ ان کو سب کو پلیس کریں گے ورک شیٹ میں. اور اس کے بعد جب سارے اکاؤنٹ پلیس ہو جائیں گے پھر آپ ان کا ٹوٹل چیک کریں گے. اگر آپ نے ان کو پلیس کرتے ہوئے مسٹیک کی یا آپ نے کہیں زیرو زیادہ لگایا تو آپ کا ٹرائل بیلنس شیٹ ٹیلی، اور جب ٹرائل بیلنس ٹیلی نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کی ورک شیٹ پھر ٹیلی نہیں ہوگی. لیکن اس سوال کو میں بہت اطمینان سے دیکھ کے پڑھ کے وثوق سے کہہ رہا ہوں، مطلب تسلی کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹرائل بیلنس ٹیلی ہوگا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر کوئی اماؤنٹ میں مسٹیک ہوئی بھی ہو جس کی وجہ سے ٹرائل بیلنس ٹیلی نہ ہو. ادروائز اس سوال میں ایسا دیکھ کے کچھ نہیں لگ رہا کہ یہ ٹیلی نہ ہو، اس کا ٹرائل بیلنس ٹیلی ہوگا. اس کی ورک شیٹ آپ بنا لیں اگر تو بہت اچھا کام ہو جائے گا. آپ اس کو ہوم ورک سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ کی مرضی ہے. میں نے 2 سوال آپ سے کہا کہ آپ جب آپ کو موقع ملے آپ کر لیجئے گا اچھی کمانڈ بنانے کے لیے. یہ ہوم ورک ہے نہیں، اب آپ کی چوائس ہے. میں آپ سے یہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ میں اب جو شروع کر رہا ہوں وہ ہیں کلوزنگ انٹریز. اوکے چلیے آئیے کچھ نئی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. یاد رہے میں نے آپ کو ایڈجسٹنگ انٹریز پڑھا دی ہیں، میں نے آپ کو 10 کالم ورک شیٹ پڑھا دی ہے. اب میں آپ کو کلوزنگ انٹریز بنانا سکھا رہا ہوں اور ریورسنگ بنانا سکھاؤں گا اور انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ. اور پھر اس کے بعد 3rd ویک جو ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے ایررز. یعنی 2nd ویک میں ہم یہ انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ آج سے کلوزنگ، کل کلوزنگ ختم، کل یا پرسوں ریورسنگ، صحیح ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ یعنی اس ویک میں کلوزنگ ریورسنگ فنش، اور پھر انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ اگلے ویک رکھ لو. پورا ویک بہت ہے، پورا ویک بہت ہوتا ہے. اور اس کے بعد 1 ویک ایررز، پھر 1 ویک ہمارے پاس اسٹل موجود ہوگا. اس میں ہم آپ کو کوئی کنفیوژن ہوں گی، پرابلم ہوں گی، ڈسکشن ہوگی، وہ کریں گے. بٹ ٹیچر تو کلاس میں ہم آئیں گے اور آپ سے کوئز وغیرہ یا کچھ بھی جو بھی ہوگا پاسبل وہ کریں گے ارینج. ٹھیک ہے. اچھا میں نے 2nd ایئر میں تو ایک کام کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اور کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، آپ کے بس میں ہے نہیں ویسے، لیکن اگر انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. کوشش کریں اگر، اور خاص طور پہ وہ لوگ کوشش کریں جن کا اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. اگر وہ کوشش کریں، کوشش کیا ہے بھائی، جن کا اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور جو یہ کام نہیں کر سکتے جو میں اب شیئر کرنے لگا ہوں، ان سے تو اسٹریٹ ریکویسٹ ہے میری کہ وہ گوگل پہ جائیں، جا کے اپنے ٹاپک کا نام لکھیں، ایس ایل او کا نام لکھیں اور ایم سی کیوز لکھیں. ان کو کچھ نہ کچھ ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ مٹیریل لازمی مل جائے گا. کچھ آن لائن کوئز ہوتے ہیں، کچھ اسی وقت جواب شو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ میں آپ کلک کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ مٹیریل ملے گا، آپ اسے پڑھیں اپنے طور پر. آپ کو کوئی ایم سی کیو ایسا لگے کہ ہے تو آپ کے لیول کا لیکن آپ سے وہ سالو نہیں ہو رہا یا اس کا جواب آپ کو سمجھ، اسکرین شاٹ لے لیجئے اور گروپ پہ ڈال دیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن گروپ پہ ایک مناسب تعداد میں.
اور کوشش کریں گے پڑھے لکھے لوگ کلاس کے، اور پڑھے لکھا کوئی ایک نہیں ہے میرے نزدیک، اس کلاس میں بے تحاشا لوگ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، کہ ضروری نہیں کہ سر عمران رپلائی کریں گے، اگر آپ رپلائی کر دیتے ہیں اس کا، آپ کو اس کا جواب آتا ہے، تو سامنے والا اس جواب کو اگر پڑھ کے سمجھ جائے، آپ کے رپلائی سے اس کو تسلی مل جائے، اوکے، ورنہ پوری کلاس اس پہ بحث نہیں کرے گی، ورنہ وہ گروپ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے عذاب بن جائے گا، وہ پھر میرے لیے دیکھنا ناممکن ہوگا، سوائے ایسی صورت میں جب آپ کو لگے کہ اس کے اوپر آرگومنٹ زیادہ ہو رہے ہیں، دو تین لوگ اپنے اپنے موقف دے رہے ہیں، تو پھر آپ نے اسٹریٹ ایک کام کرنا ہے، آپ نے اس گروپ کی وہ اسکرین شاٹ لے کے مجھے میرے نمبر پہ ڈائریکٹ بھیج دینا ہے، کیونکہ گروپ کے ایک اگر گروپ میں 20 میسج آئے ہیں تو میں 20 میسج معذرت کے ساتھ نہیں دیکھوں گا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو میں کیا کروں گا پھر، جو آپ نے مجھے بھیجا ہوگا ڈائریکٹ، کوشش ہوگی میری میں دیکھوں، لیکن مصروفیات بہت ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ کو اسسٹ کریں گے آپ کی کلاس میٹس الحمدللہ، جن کا اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ ہے یا جو لوگ تھوڑے سا ایکسٹرا آرڈنری ہیں وہ اسسٹ کریں گے، میں بھی موجود ہوں انشاءاللہ، میں بھی کروں گا۔ اچھا، اب جو اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کریں، جنہوں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے پہلے سے؟ سر کام یہ کرنا ہے کہ آپ ایس ایل او کھولیں، ایس ایل او کا 1.1.1 مثال کے طور پر وہ لائن پڑھیں کیا لکھی ہوئی ہے ایس ایل او کی، آپ چاہتے ہیں میں یہاں شیئر کروں تو ٹائم لگ جائے گا تھوڑا سا، چاہتے ہیں شیئر کر دوں؟ چلیں کوشش کر لیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آئیڈیا دے دیتا ہوں نا آپ کو میں، یہ ایکٹیویٹی کرنے سے آپ کے ایم سی کیوز کی بہترین تیاری ہو جائے گی، ہر کوئی ایسے نہیں کر سکتا، نہ کرے، اسی لیے میں نے کہا جو اس طرح نہ کر سکے وہ گوگل پہ ایم سی کیوز ڈھونڈے اور اٹیمپٹ کرے، صحیح ہے، اور جو بچہ جس طرح میں بتا رہا ہوں ویسے کر سکتا ہے تو میں اس کو طریقہ بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا پیارے بچوں کہ ابھی 6 منٹ ہے نا ہمارے پاس، جناب علی یہ آ گیا ہمارا ایس ایل او، یہ لو پیارے بچوں یہ ہمارے ایس ایل او آ گئے، اور ایس ایل او میں جیسے دیکھو مثال کے طور پر اب سمجھا دوں نا تو میں، اگر تم چاہتے ہو 1.1 اس سے جو سوال بنے گا وہ انڈرسٹینڈنگ لیول کا بن سکتا ہے، تو یہ پوائنٹ پڑھ کے آپ نے سوچنا ہے، ایک اکاؤنٹنگ اچھی پڑھنے والی اکاؤنٹنگ اسٹوڈنٹ نے یہ سوچنا ہے کہ اس سے کیا ایم سی کیو بن سکتا ہے، اور اس کو لکھنا ہے، چاہے وہ پینسل لکھ لے، پینسل سے لکھ لے، اپنی نوٹ بک میں لکھ لے، آئیڈیلی یہ ورڈ میں کرنا ہے آپ نے کام، اور ورڈ سمجھتے ہیں نا مائکروسافٹ ورڈ جس پہ میں کام کرتا ہوں یہاں، اسی طرح آپ نے جو کلاس ایکٹیویٹی ہے وہ چھوڑ دینا ہے، پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیا لکھا ہے مثال کے طور پہ، elaborate the need objective f and functions of accounting، اس میں انڈرسٹینڈنگ لیول کا کوشچن آئے گا، یعنی کوئی اس میں آپ کو کمپٹیشن نہیں کرنی ہوں گی، سمپل انڈرسٹینڈنگ، آپ سوال پڑھیں گے، آپ انڈرسٹینڈ کریں گے سینیریو اور آپ جواب دے دیں گے، مثال کے طور پہ 4 میں سے کوئی 3 آبجیکٹو لکھے ہیں اور ایک فنکشن ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اور وہ بول رہا ہے کہ which one is not the function یا objective of which one is not the objective of accounting، تو 3 آبجیکٹو ہیں اور ایک فنکشن ہے، تو فنکشن والے کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ایم سی کیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کے لیے اکاؤنٹنگ سبجیکٹ نیا ہے تو میں آپ کو ٹف ٹائم نہیں دینا چاہتا، سیکنڈ ایئر کی پوری کلاس کو میں نے گروپس بنا کر 4 بچوں کے گروپس بنائے، اپنی مرضی سے بنائے انہوں نے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں 2 3 4 کر کے گروپ بنا لیں، 4 اسٹوڈنٹس کے گروپ اگر چاہتے ہیں، زبردستی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو یہ ایس ایل او پڑھ کے یہی یاد آ جائے کہ آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، آپ کے لیے بہت ہے، لیکن میں اس وقت مخاطب ہوں جن کا اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ ہے، ان سے، انہیں پتا ہے الحمدللہ کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، ڈیفائن دا بک کیپنگ، اسی طرح یہاں پر اور بہت ساری چیزیں، یہ سب اکاؤنٹنگ ایکویشن ہم نے پڑھی ہے، لائبلٹی اونر اکویٹی ہم نے کلاسیفائی کرنا سیکھا ہے، اکاؤنٹنگ ایکویشن ایپلیکیشن بیس کام ہے، اس میں ایسٹ لائبلٹی میں سے وہ کوئی اماؤنٹ دے دے گا اور اکویٹی پوچھ لے گا تو یہ ایپلیکیشن بیس سوال بن سکتا ہے، تو آپ نے ایم سی کیوز، یا پھر اگر آپ کہتے ہیں سر ہم یہ بالکل بھی نہیں کر سکتے تو پہلے آپ اپنے پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز سالو کر لیں، جب آپ پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز سالو کر لیں اس کے بعد پھر
بے شک اس ایکٹیویٹی کی طرف آ جائیں، اور اگر اس پہ نہیں جانا چاہتے تو پھر گوگل پہ جا کے ایم سی کیو سالو کریں۔ اکاؤنٹنگ والے اگر یہ کام کرتے ہیں تو کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ پینسل سے لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں، لیکن پھر پینسل سے لکھیں گے پھر میرے لیے اسے ایڈٹ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ مجھے پکچر لے کے بھیجیں گے۔ لیکن اگر آپ وہ کام لکھتے ہیں ورڈ پہ بیٹھ کے تو آپ مجھے بھیج دیں گے وہ بنا کے ورڈ کا ڈاکومنٹ، میں اسے ایڈٹ کروں گا، میں اس کو ڈسکس کروں گا، اور نہ صرف آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا ایم سی کیو صحیح ہے بلکہ آپ کی کلاس سے بھی شیئر کروں گا۔ یہ بڑی فروٹفل ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ ہلکی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل کام ہے، صحیح ہے۔ اور اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، ہمارے پاس ٹائم ہوگا مڈ ٹرم کے بعد، اگر آپ کو مڈ ٹرم سے پہلے لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ کام تو ضرور کیجئے، ادروائز پاسٹ پیپرز کی پریکٹس ضرور کر لیں، ورنہ ایم سی کیوز میں آپ اسٹک ہوں گے۔ ایم سی کیوز کی ٹائم مینجمنٹ اور ایم سی کیوز کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ۔ اوکے بچوں، آئی ہوپ آپ سب نے میری بات کو غور سے سنا ہے اور آپ ضرور اسے کنسیڈر کریں گے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ چلیں اب ہمارے پاس ٹائم رہ گیا تقریباً 2 منٹ، میں کام تو شروع کروں نا، 2 منٹ ختم ہونے کا کیوں انتظار کروں؟ اچھا ایک چیز اور اس میں دکھا دوں، اچھا ہے چلیں، ہاتھ کیا اب یہ کھلا ہوا ہے تو میں آپ کو ابھی شو کر دوں۔ آپ کو میں نے ایس ایل او شیئر کیے تھے، آپ سب کو میں نے ایس ایل او شیئر کیے تھے جی، پیڈلٹ وال پہ موجود ہیں، صحیح ہے۔ اور اس میں اگر آپ لاسٹ میں جائیں گے تو یہاں پر کچھ انیکشرز ہیں۔ انیکشر اے اکاؤنٹنگ فارمولا، الحمدللہ یہ سب آپ کو آتے ہیں، ایک بار پڑھ کے تسلی کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ اس میں سے کوئی چیز میں نے نہیں پڑھائی تو ضرور بتائیے گا کہ سر آپ نے ہمیں یہ نہیں پڑھایا، ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں لکھا ہوا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، نان کرنٹ ایسٹ پلس کرنٹ ایسٹ کیا بنے؟ از اکول ٹو نان کرنٹ لائبلٹی پلس کیا بنی؟ لائبلٹیز اور پلس کیپٹل۔ اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، میں نے بھی پڑھایا ہے الحمدللہ، آپ ایس ایل او 1 میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، سب پڑھایا ہوا ہے۔ اسی طرح کیپٹل کے ساتھ پلس کر رہا ہے وہ کیا، اور پروفٹ کیسے آتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پروفٹ آتا ہے از اکول ٹو، اب ریونیو مائنس ایکسپینس از اکول ٹو پروفٹ، کیا یہ میں نے نہیں پڑھایا؟ سب پڑھایا ہوا الحمدللہ، تو یہ آپ کو آتا ہے پیج۔ اس کے بعد انیکسر بی، یہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ اگلے ویک سے، ایکسپیکٹڈ ہے۔ انکم اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ، یہ وہ فارمیٹ ہے جو عام عوام کو دیا جاتا ہے، جو گورنمنٹ اتھارٹیز کے پاس جمع کروایا جاتا ہے۔ جب ایک بزنس پورے سال اپنا کام کر لیتا ہے تو اس بزنس کی پرفارمنس کو جاننے کے لیے اس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائے جاتے ہیں، اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا پارٹ ہے انکم اسٹیٹمنٹ، اور انکم اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹ بنتا نہیں ہے، آپ کے پاس بنا ہوا ہوتا ہے جرنل سے، جرنل لیجر، لیجر سے، اور ٹرائل بیلنس کے بعد آپ کو پتا چلتی ہیں کچھ ایسی باتیں جو آپ نے اپنی بکس میں ابھی تک ریکارڈ، انہیں کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ۔ آپ ایڈجسٹنگ انٹریز بناتے ہیں تو پھر آپ کا ٹرائل بیلنس نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ ایڈجسٹڈ۔ پھر اس ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کے اماؤنٹ کو اٹھا کر جب آپ انکم اسٹیٹمنٹ کے اس فارمیٹ میں لکھتے ہیں تو وہ انکم اسٹیٹمنٹ عام انسان کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ورک شیٹ عام انسان کے لیے سمجھنا آسان، ڈیبٹ کریڈٹ